بڑا خطرناک ایشو ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تاریخ میں بڑے افسوسناک انداز میں لکھا جائے گا، مگر ہمیں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے قبل اسی پاکستان کا ایک بہت اہم حصہ سندھ، اس کے اندر بھی اسی قسم کا واقعہ 27 دسمبر کو ہوا تھا، بلکہ وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن کہ 3 دن کس طریقے سے لوگوں نے گزارے، کس طریقے سے لوگوں نے اپنا کام کیا۔ یہ 27 دسمبر جب محترمہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 3 دن تک جو کچھ ہوا اس پورے پاکستان میں، مگر خاص طور پہ جو سندھ میں ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے وٹنس کیا تھا۔ یہ جو عمل ہوا ہے اس وقت، یہ پنجاب کے اندر ہوا ہے، لاہور کے اندر ہوا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور وہ یہ کہ جو اصل تکلیف دہ بات ہے اس میں دراصل وہ ہے کہ آرمی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کا ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور مستقل ہٹلر کے دور کے اندر ایک پوری منسٹری بنائی گئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پروپیگنڈا منسٹری۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو استعمال کرو۔ اب یہ استعمال دونوں طرف سے ہوتی ہے، چاہے عمران خان کے سپورٹرز ہوں، وہ بھی اس حملے کو اپنے فیور میں کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ملٹری حکومت یہ اپنے فیور میں یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن اپنی نظریے سے اس کو کیش کرنا چاہ رہا ہوگا، محب وطن اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سارے محب وطن اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل آئے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز آ گئے جو سوئے ہوئے تھے، دشمن اچانک بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے نکالتا ہے، مگر اس واقعے کو جب ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں یا تاریخ میں جب اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس دن صبح کیا ہوا۔ صبح ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ عمل ہوا۔ صبح ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو کھڑکیاں توڑ کے زبردستی اٹھا کے گھسیٹ کے ویل چیئر سے اٹھا کے اس کو لے جا کے گھسیٹ کے لے جا کے بختر بند گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے لے جایا گیا، اس کی ارسٹ دکھائی گئی۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اس سے واقعے سے پہلے بہت عرصے تک یہ شور چل رہا تھا کہ دیکھیں یہ آدمی ہماری ریڈ لائن ہے، دیکھو یہ ہمارے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس نے قوم کو یہ دکھا رکھا تھا کہ پوری قوم کو میں نے اپنے ساتھ جمع کر دیا ہے، قوم کو ایک نیا ویژن دکھایا ہوا تھا، قوم کو ایک نیا پاکستان کی سوچ دکھائی ہوئی تھی۔ تو قوم تو اس کے اندر چل رہی تھی کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، اور جب آپ کسی مسیحا کو بند کرتے ہو تو پھر اس کے بعد تو بہت بڑا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہوا، جو جذباتی لوگ تھے، جذباتی نوجوان تھے، وہ باہر نکلے، اور پھر اشارہ کرنے والوں نے ایسے اشارے کیے کہ عوام کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے وہ عمل سرزد ہو گیا کہ جس کے بعد انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس تک کو جا کے جلا دیا، جس کے اندر انہوں نے وہ کام کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس سب کے پیچھے اگر کوئی آپ دیکھیں کہ کون ذمہ دار کون ہے، تو میں کہوں گا اس سب کے پیچھے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ریاست پاکستان ذمہ دار ہے۔ ریاست نے آج تک ریاست نے وہ لوگ تیار نہیں کیے، ویسے پاکستانی تیار نہیں کیے جو ان کو آج تک کرنے چاہیے تھے۔ مجھے بتائیں، اگر میرے گھر کے اندر ایک بچہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس میں اندر قصوروار کون ہے؟ قصوروار یہ ماں ہے کہ اس ماں نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی۔ قصوروار والدین ہے، قصوروار اس کا گھر کا ماحول ہے، اور گھر کا ماحول کس سے بنتا ہے؟ گھر کے لوگوں سے بنتا ہے۔ اگر پاکستان میں یہ ہوا ہے تو پاکستان کا قصوروار کون ہے؟ ریاست پاکستان ہے۔ ریاست نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ یہی تو سکھایا ہے اس نے، اپنا حق لو، دھرنا دو، روڈ بلاک کرو، ٹائر جلاؤ، چاہے کوئی بھی ہو، ارسپیکٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی۔ آپ کو اپنا حق چاہیے ہوتا ہے، آپ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ آپ نے اس ملک میں نہیں دیکھا لوگ اپنی لاشیں رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت سے کبینوں نے لاشیں رکھ کے ایک ہفتے کے لیے بیٹھے رہے؟ حکومتوں نے مذاکرات نہیں کیے، حکومتوں نے ان سے باتیں نہیں کری۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ آپ نے اپنی ریاست میں اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم آج تک بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ریاست اپنی نوجوانوں کو ایک پیٹریوٹک تعلیمی نصاب نہیں دے سکے۔ آج تک ہم اپنے بچوں کو پیٹریوٹک بنا نہیں سکے۔ آج تک ہم اس کی برائی میں لگا رکھے ہیں۔ 24 گھنٹے ٹی وی آپ کا بولتا ہے جس کے اندر وہ ایک کو چور بول رہا ہے، دوسرے کو گالی دے رہا ہے، تیسرے کو برا بھلا بول رہا ہے۔ آپ نے تو سکھایا ہی لڑنا ہے۔ ریاست نے آج تک اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی ہے۔ جب آپ تربیت نہیں کرو گے تو پھر وہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، اور جب ٹکڑوں میں بٹیں گے تو 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے، اور اس طریقے کے واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس 9 مئی کے واقعات کو بھی پھر اپنے لیے لوگ استعمال کریں گے۔ تاریخ میں کیا اس سے پہلے واقعات استعمال نہیں ہوئے؟ تاریخ کے اندر کیا بڑے بڑے واقعات نہیں ہوئے جن کے اندر پوری قومیں بدل گئیں؟
کیا تاریخ کے اندر سب سے پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ نہیں دیکھا؟ حضرت عیسیٰ کو کس طریقے سے انہوں نے شہید کیا گیا بقول ان کے. ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، مگر اس شہادت، اس ظلم، اس لڑائی، اس فتنے کی وجہ سے کتنا بڑا آپ کے آج پوری عیسائی دنیا کے اندر ایک پوری عیسائی دنیا الگ بن گئی. کتنے جنگیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کتنے لوگ ایک دوسرے کو کٹے ہیں. اسی کے بعد آپ جائیں تو آگے جانے کے بعد آپ کو حضرت حسن حسین کا واقعہ نظر آتا ہے کہ پوری قوم، پوری امت کا شرازہ بکھر گیا. اسی کے بعد آپ آگے جائیں، آپ کو بنو عباس میں یہی نظر آئے گا، بنو امیہ میں نظر یہی آئے گا، آپ کو خلافتوں میں یہ چیز نظر آئے گی. تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو کہیں. تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے انتہائی گندا واقعہ ہے، لیکن اس کو تاریخ میں دونوں طرف سے سمجھنا ہے کہ صبح بھی تو آپ نے ایک ظلم کیا، صبح بھی تو آپ نے ایک انلیگل کام کیا، صبح بھی تو غلط کام ہوا. اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر اس کا ری ایکشن اسی طریقے کا نکلے گا، اور ری ایکشن کے اندر سارے نوجوان بیچارے ہمارے مظلوم، وہ بچے جو بیچارے جذباتی میں باہر نکل کے چلے گئے، جن کو سمجھ ہی نہیں آیا، جو نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد کا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کر کے بیٹھ گئے. تو جس پہ غصہ تھا انہوں نے وہاں جا کے وہ غصہ نکالا. جتنا کنڈیم کیا جائے اس معاملے کو وہ کم ہے.